جو آیت کریمہ میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، اس آیت کا مطلب جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو جب بھی کوئی مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے یا ان پر کوئی مصیبت آن پڑتی ہے تو یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے نہیں ہوتی، یہ صرف اور صرف ہماری اور آپ کی بدعملیوں کا نتیجہ ہے۔ موجودہ دور میں، آج کے ڈیٹ میں، جس ماحول سے ہم اور آپ ہو کر گزر رہے ہیں، آپ ہم سے زیادہ بہتر جانتے ہوں گے، نیوز وغیرہ سنتے ہوں گے۔ آج کے ڈیٹ میں ہمارے مسلم لڑکیوں کو لے کر خصوصاً جو باتیں چل رہی ہیں، اس تعلق سے میں آپ کے سامنے کچھ باتیں عرض کروں گا، اور یہ تمام باتیں اس آیت کو، جس کے ترجمہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، اس آیت کو مد نظر رکھتے ہوئے سنیے گا تو باتیں سمجھ میں آئیں گی۔ حجاب اور پردہ، سب سے پہلی چیز ہم یہ دیکھ لیں کہ شریعت اسلامیہ میں حجاب یا پردے کا کیا حکم ہے۔ دیکھیے، اللہ رب العالمین نے جگہ جگہ قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا ہے۔ سب سے پہلی آیت سورہ نور کی، جس میں اللہ رب العالمین نے عورتوں کو مخاطب کرتے ہوئے اور عورتوں سے پہلے مردوں کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، مردوں کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا قل للمؤمنین، کہ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ مومن مرد کو بتلا دیجئے، کہہ دیجئے، خبردار کر دیجئے، یغضوا من ابصارہم، کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں، اپنے راستے چلتے ہوئے یا کہیں جاتے ہوئے اپنی نگاہیں پست رکھا کریں، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ یہ مردوں کا حکم ہے، مردوں کو حکم دیا گیا۔ یہ آیت کریمہ میں نے اس لیے بیان فرمایا، بعض حضرات جب عورتوں کی پردے کی بات آتی ہے، عورتوں کے حجاب کی بات آتی ہے، تو یہ اعتراض کرتے ہیں کہ صرف عورتوں پر ہی کیوں، مردوں پر کیوں نہیں؟ تو دیکھیے، اس آیت پر غور کیجئے کہ اللہ رب العالمین نے سیم حکم مرد و عورت دونوں کو دیا ہے، تبھی جا کے، اور سب سے پہلی بات اللہ رب العالمین نے مردوں کو پہلے حکم دیا ہے، بعد میں عورتوں کو حکم دیا ہے۔ تو اس سے بالکل یہ اعتراض کرنا غلط ہوگا کہ صرف عورتوں پر پابندی ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے عورتوں کے لیے حکم دیا کہ قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن۔ پھر اللہ رب العالمین نے مومنہ عورتوں کو حکم دیا کہ وہ اپنی نگاہیں پست رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، اور یہ کہتے ہوئے اللہ رب العالمین نے ایک بہت بڑی چیز ارشاد فرمایا، اور وہ یہ کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَا يُدْنِينَ زِينَتَهُنَّ۔ اس ٹکڑے پر آپ غور کریں، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَلَا يُدْنِينَ زِينَتَهُنَّ، اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں، إِلَّا مَا ظَهَرَ، مگر یہ ہے کہ جو چیزیں خود بخود ظاہر ہو جائیں۔ اس آیت کے ٹکڑے سے اگر آپ غور کریں تو آپ کو یہ معلوم چلے گا کہ غیر محرم کے ساتھ ہو، ان کی زینت کی جو چیزیں ہیں، زینت میں جو بھی شمار ہیں، ان ساری چیزوں کو پردے میں رکھنا، ان کا حجاب کرنا، ان کو کور کرنا بے حد ضروری ہے، اور یہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، یعنی اگر محرم کے ساتھ ہیں، غیر محرم کے ساتھ ہیں، تب تو آپ زینت کو ظاہر کر ہی نہیں سکتے، اب کسی میں بھی آپ زینت کو ظاہر نہیں کر سکتے۔ ہاں، اگر آپ محرم کے ساتھ ہو، اپنے ان لوگوں کے ساتھ ہیں جن سے آپ کا غیر محرم ثابت نہیں ہوتا، یعنی محرم ہے، تو ایسے صورت میں آپ اتنا تو ضرور کریں گے وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، کہ اپنے ابا جان کے سامنے، اپنے بھائی کے سامنے آپ اپنے گریبان میں ایک دوپٹہ ڈال لیا کریں۔ گریبان میں دوپٹہ ڈالنا ضروری ہے،
تو ان آیت پر اگر آپ غور کریں تو بالکل واضح ہو جاتی بات کہ شریعت اسلامیہ خصوصی طور پر پابندی عائد کرتی ہیں، بلکہ یہ پابندی نہیں کہا جائے گا، یہ عورتوں کی سیفٹی کے لیے حکم دیتا ہے کہ وہ اپنی پردگی کا اہتمام کریں۔ لیکن ایک اور چیز، آج اس آیت کریمہ کو لے کر لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ آخر عورتوں پر ہی پابندی کیوں اور حجاب ہی کیوں؟ تو اس تعلق سے آپ یہ بھی سماعت فرما لیں، اور وہ یہ بھی کہتے ہیں عورتیں کہ یہ پابندی ہے اور ان کو ورغلایا جاتا ہے، غیروں کے ذریعے سے ورغلایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہ عورتوں کی آزادی چھینی جاتی ہے، ان کو مجبور کیا جاتا ہے۔ تو سن لیں کہ یہ عورتوں کے لیے پابندی نہیں ہے، شریعت اسلامیہ نے کسی پر ظلم نہیں کیا ہے، بلکہ یہ عورتوں کے لیے، ان کی خود کی سیفٹی کے لیے ہے، ان کی خود کی حفاظت کے لیے ہے، اور شریعت اسلامیہ نے عورتوں کو وہ مقام دیا ہے جو کسی دیگر مذاہب نے، کسی دیگر ادیان نے نہیں دی۔ اس لیے عورتوں کو شریعت اسلامیہ نے ایک قیمتی چیز سمجھ کر، اور ہم اور آپ خصوصاً اپنے معاشرے میں غور کرتے ہوں گے، کوئی بھی ہمارے پاس قیمتی چیز ہوتی ہے تو ان کی حتی الامکان کوشش کرتے ہیں ان کی سیفٹی کی۔ تو عورتوں کو ہمارے اسلام میں سب سے قیمتی چیز مانا گیا ہے، اسی لیے اسلام نے ان کو سیفٹی کے لیے یہ پردے کا حکم دیا ہے۔ اور میں بتلاؤں، لوگ کہتے ہیں کہ عورتوں کو پردہ کرنے کا حکم دینے سے پہلے آپ اپنی اصلاح کر لیں، اپنی سوچ بدل لیں۔ تو میں یہ کہوں گا، سوچ بدلنے کی ضرورت ہے، سوچ بدلنے کی میں بالکل نفی نہیں کرتا، لیکن سوچ بدلنے سے پہلے آپ یہ بتلائیں کہ سوچ بدلنا اور لباس بدلنا دونوں میں تفریق ہے یا نہیں، دونوں میں ڈفرینس ہے یا نہیں، دونوں میں فرق ہے یا نہیں۔ سوچ الگ چیز ہوتی ہے، لباس الگ چیز ہوتی ہے۔ سوچ بدلنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ننگے ہو کر گھومیں یا کسی کمیونٹی کو آپ ننگا ہو کر گھومنے پر مجبور کریں۔ سوچ بدلنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ، پہلے کے لوگ تعلیم سے دور تھے، ان کو تعلیم کی طرف لے آئے۔ پہلے کے لوگ ترقی یافتہ نہیں تھے، ان کو ترقی یافتہ کی طرف رغبت دلائے۔ یہ سوچ بدلنے کی ہوتی ہے۔ یہ ترقی نہیں ہے کہ کسی کے کپڑے کو اتار دیا جائے۔ یہ سوچ بدلنے کا مطلب نہیں ہے کہ کسی کو مجبور کر دیا جائے اور کسی کو کسی کے خلاف ورغلایا جائے کہ آپ کے ادیان میں، آپ کے مذہب میں تو آپ پر پابندی عائد کر دی ہے، آپ کو تو مجبور کر رکھا ہے۔ یہ سوچ بدلنے کا مطلب نہیں ہے۔ اور میں بتلاؤں، آپ کی نیت صحیح ہو تو آپ عورتیں کچھ بھی پہنے، آپ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ میں بتلاتا ہوں کہ نیت صرف صحیح ہونے سے مطلب نہیں ہے۔ کیا اس دار فانی کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ پاک دامنی اور پاکیزہ کوئی شخصیت ہے؟ نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام سے زیادہ بڑھ کر کوئی پاک ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کسی کا ایمان مضبوط ہے؟ نہیں۔ پھر بھی اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ آپ بتلائیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دار فانی کے اندر سب سے زیادہ پاک اور سب سے زیادہ ایمان میں مضبوط، تبھی آپ اللہ کے نبی بنے گئے، اللہ کے نبی بنائے گئے۔ اور پھر نبی کے بعد صحابہ کرام کا دور، صحابہ کرام کے بارے میں خود اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ جب تم مومنہ عورتوں سے کوئی سوال کرنا چاہو، کوئی چیز پوچھنا چاہو، فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ الْحِجَابِ، کہ تم جب بھی مومنہ عورتوں سے کوئی سوال کرو تو پردے کے پیچھے سے کرو۔ کیوں؟ درست ہونے پر اگر یہ کام چل جاتا، لباس کی ضرورت نہیں ہوتی، پردے کی ضرورت نہیں ہوتی، تو کیا صحابہ کرام کو خصوصی طور پر یہ حکم دیا جاتا؟ نہیں، بالکل نہیں۔
क्योंकि सहाबा किराम हमसे ज्यादा पाक दामन थे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे ज्यादा पाक दामन थे, उसके बावजूद भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सहाबियात को हुक्म दिया, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया, सहाबी रसूल को हुक्म दिया कि वो जब भी औरतों से कोई सवाल करे तो वो पर्दे के पीछे से करें, जाहिर होकर ना करें। तो लिहाजा मेरे भाई और दोस्तों, जरूरत इस बात की है कि हम और आप अपने घर के लोगों को, अपनी माँ बहनों को पर्दे की तालीम दे, हिजाब की तालीम दे। और रही बात हिंदुस्तान के अंदर जो बवाल मचा हुआ है, तो ये उसी वक्त हम और आप कंट्रोल कर सकते हैं जब खुद हम अपने आप की इस्लाह कर लें, हम खुद अपने आप को शरीयत के मुताबिक चलाने की कोशिश करें, शरीयत को अपने ऊपर ढालने की कोशिश करें, ना कि हम अपनी हुक्म शरीयत पर ढालने की कोशिश करें। तो अगर हम अपने आप को शरीयत के मुताबिक चलाने की कोशिश करेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी मदद फरमाएगी। आज हमारे ऊपर मैंने सबसे पहले जो आयत करीमा तिलावत की उस पर आप गौर कीजिए। ये जो परेशानियां आती हैं, चाहे हिजाब के मामले में हो, चाहे किसी भी मामले में, हमें तरह तरह की बातें बताकर हमारे इस्लाम को या हम मुसलमानों को हमेशा हमेशा टारगेट किया जाता है। ये किस बुनियाद पर? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने साफ वाज़ेह कर दिया, ज़हरल फ़सादु फ़िल बर्रि वल बहरि बिमा कसबत अयदीन नास, कि जमीन के अंदर जब भी कोई फसाद बर्पा हो जाए, तुम्हें जब भी कोई बुराइयां नजर आ जाए, तुम्हें नजर आ जाए कि यहां पे बिगाड़ है, गड़बड़ी है, जुल्म हो रहा है, किसी खास धर्म के मानने वाले पर, किसी खास कम्युनिटी पर, किसी खास लोगों पर जुल्म किए जा रहे हैं या खुसूसन मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, तो ये ना समझो कि ये हमारी गलतियां नहीं है, ये सारी की सारी चीजें हमारी बदआमलियों का नतीजा है, हमारे बुराइयों का नतीजा है। हमने जो अमाल किए हैं उसी नतीजे पर हम पर मुसीबतें आती हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन खुद कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाता है कि जब इंसान अल्लाह रब्बुल आलमीन की बंदगी को छोड़ देगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन की इताअत और फरमाबरदारी को छोड़ देगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन की नाफरमानी शुरू कर देगा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान को पांव तले रोन देगा, तो फिर हम उन पर शैतान मुसल्लत कर देंगे। और एक और जगह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया है कि वक्तन फौक्तन हम मुसलमानों को आजमाते रहेंगे, उनको सीधे रास्ते पर लाने के लिए उनको आजमाते रहेंगे, उनको परेशानियां देते रहेंगे, उनको तकलीफ पहुंचाते रहेंगे, ताकि वो छोटी आजमाइश के बाद बड़ी आजमाइश का शिकार ना हो, छोटी परेशानियों के बाद बड़ी परेशानियों का शिकार ना हो। ये तमाम चीजें जो हमारे ऊपर थोपे जा रहे हैं, चाहे हुकूमत की तरफ से हो, चाहे किसी गैर धर्म की तरफ से हो, ये तमाम तर चीजें जो है वो हमारी आजमाइश के तौर पर है। आज भी अगर हम और आप शरीयत इस्लामिया को फॉलो करने की कोशिश करें तो इंशाअल्लाह इज्जत हमारी थी वही इज्जत आज भी होंगी, लेकिन हमने अपनी इज्जत को नहीं पहचाना। आज कितने भाई बहन हैं जो अपने छोटे बहन को या छोटे भाई को इस जो हुक्म मैंने कुरान करीम से आपको सुनाया है, इस हुक्म की तालीम देते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि खुश होते हैं अगर हमारी मां बहनें बेपर्दगी के साथ, एक तो उनकी चाहत गैरों ने वरगलाकर उनकी चाहत ये करवा दी कि हमारी मुस्लिम मां बहनें भी बहुत सारी ऐसी हैं कि वो आहिस्ते आहिस्ते हिजाब को उलझन समझने लगा है, पर्दगी को उलझन समझने लगा है, जबकि ये उलझन नहीं है, जबकि ये पाबंदी नहीं है, ये उनकी सेफ्टी है। उसके बावजूद भी कहा जाता है ना कि एक ही बात को बार बार अगर कहा जाए तो वो सच साबित हो जाती है। तो यही चीज गैरों की तरफ से बार बार कहा जा रहा है
کہ हिजाब पाबंदी है, मर्द औरतों पर जुल्म है, उधर से उसको फोर्स किया जा रहा और इधर से हमारे तरफ से उसको कोई समझाने की बात होती नहीं है। हमने यहां तक कर दिया है कि एक तो तालीम के सिस्टम जो हमने रखा है, बच्चों को इस्लामी तालीम से बिल्कुल कोसों दूर कर दिया है, ना ही घर पे उसका इंतजाम करते हैं, और ना ही हमारे सोसाइटी के अंदर एक बहुत बड़ी परेशानी यह है कि हमने एक कानून, अपने शरीयत का कानून नहीं है, हमने एक कानून ये भी बना रखा है कि मस्जिद में औरतें नहीं आ सकती, मस्जिद में औरतें नहीं आ सकती। मैं आपको बतलाऊं, जब से ये कानून आया, जब से ये बातें समाज के अंदर पैदा हुई कि औरतें मस्जिद में नहीं जा सकती, तब से औरतें दीन की रास्ते से दूर होती चली गई। क्यों? हम में से हर शख्स के पास ये काबिलियत नहीं है, एबिलिटी नहीं है, ये इस्तिताअत नहीं है कि हम अपने घरों में या अपनी बच्चियों को मदारिस के अंदर भेजकर तालीम दे सके, ट्यूशन दे सके, और ना ही हमें इतनी नॉलेज है कि हम शरीयत के बारे में अपनी बच्चियों को बता सके। तो कम अज कम अगर जुमे के दिन औरतें जुमे की नमाज में आए तो मिंबर से जो आवाज आएगी, मिंबर से जो दीन की बात होगी, उनको सुनेंगी, उनको समझेंगी, तो कुछ ना कुछ उनको शरीयत का नॉलेज होंगे, वो शरीयत को जान पाएंगी। तो इसलिए ये भी जरूरी है। और अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़ेह तौर पर इरशाद फरमाया है कि किसी भी औरतों को अगर वो मस्जिद आना चाहे तो उसे रोको नहीं, उसको रोकने की इजाजत अल्लाह के रसूल ने नहीं दी है। ये हमारी और आपकी बनाया हुआ कानून है कि जिसके बुनियाद पर हम और आप ये कहते हैं कि औरतें मस्जिद जाएंगी तो फितना है। मैं आपसे एक सवाल करूंगा, सिर्फ एक सवाल करूंगा, मस्जिद के अंदर औरतों के लिए फितना है, आप मार्केटिंग करने औरतों को भेज देते हैं, इस एरिया में भेजते हैं कि नहीं भेजते, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, लेकिन अक्सर हिंदुस्तान के अक्सर हिस्से में ये सिस्टम राइज है। खुसूसन मैं दिल्ली से आया हूं, दिल्ली के अंदर किसी भी सब्जी मार्केट में आप चले जाएं, मर्द को नजर नहीं आएगा, तो उस सब्जी मार्केट में सेल करने वाले मर्द हैं, रास्ते में चलने वाले मर्द हैं, वहां आपको फितना नजर नहीं आता। मस्जिद के अंदर औरतें दीन की बातें सुनने आएंगी, नमाज पढ़ने आएंगी, आपको फितना नजर आता है, आपको गड़बड़ी नजर आती है। आप ऑफिस में औरतों को काम के लिए भेज देते हैं, राजस्थान के एरिया में चले जाएं, राजस्थान के एरिया में औरतें खेतों में काम करने चली जाती हैं, वहां आपको फितना नजर नहीं आता, लेकिन मस्जिद के अंदर दीन की बातें सुनने के लिए आपको फितना नजर आता है। मेरे भाइयों, ये सोच बदलने की बात है, ये सोच बदलने की बात है कि इस तरह की सोच को बदलें कि यहां फितना है तो वहां फितना नहीं है। ये सोच बदलना असल है, ना कि लिबास पर बदलना है, या फिर ये कहना कि ये इस्लाम का कानून पुराना हो गया है, उसको अब नए सिरे से बदला जाए, बहुत सारी चीजें न्यू किया जाए। ये सोच बदलने का मतलब नहीं है। इस बात को थोड़ा ध्यान दें और अपने गिरबान पर झांकें। और मैं आपसे यही अपील करूंगा, मुसलमान औरतों अगर मेरी बातें सुन रही हैं तो उनसे भी यही अपील करूंगा कि अपने जो शरीयत का कानून है उसको फॉलो करने की कोशिश करें। और अभी जो मौजूदा दौर में ये हिजाब का ताल्लुक है तो इस पर खुसूसी तौर पर पाबंदी आयद करें और हिजाब खुद करें, अपने बच्चियों को करवाने की कोशिश करें, उनको तालीम दे, बतलाएं कि शरीयत इस्लामिया में हिजाब का क्या हुक्म है, पर्दे का क्या हुक्म है और इसका फायदा आपको क्या होगा, ये खुद आप जान सकते हैं कि अगर आप हिजाब करते हैं, अगर आप पर्दे में रहते हैं तो आप पर कोई बदनजर वाले की नजर आप पर नहीं पड़ेगी। आप खुद इस चीज को एहसास कर सकते हैं। क्यों? मैं आपको एक चीज बतलाऊं, मर्द और औरत के दरमियान अट्रैक्शन पाई जाती है। एक अट्रैक्शन होती है, कुदरती तौर पर अट्रैक्शन होती है। मैग्नेट को, दोनों को, अगर दो मैग्नेट हैं, दोनों को करीब करीब रखेंगे तो वो आपस में चिपकने की कोशिश करेंगे, वो चिपकेंगे।
تو مرد اور عورت کے درمیان اٹریکشن پائی جاتی ہے، اور ظاہر سی بات ہے جب مرد و زن خلوت میں یا آپس میں ملیں گے تو وہ اٹریکشن کا اظہار بھی ہوگا، پھر وہ اپنے خواہشات کو پورا کرنے کی کوشش بھی کریں گے۔ اسی چیز کو روکنے کے لیے شریعت اسلامیہ نے نکاح کی تعلیم دی، تاکہ وہ اپنے خواہشات کو، جو فطری خواہشات ہیں، شریعت اسلامیہ کسی پر ظلم نہیں کرتا، شریعت اسلامیہ کسی پر ظلم نہیں کرتا، انسان کی فطرت کو بھی دھیان رکھتے ہوئے حکم دیا ہے۔ شریعت اسلامیہ، اسلام کی فطرت جو ہے وہ انسان کی فطرت پر ہی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ انسان کی فطرت کچھ الگ ہے، شریعت کی فطرت کچھ الگ ہے، بالکل نہیں ہے۔ انسان کی فطرت کے مطابق ہی شریعت ہے۔ انسان کی خواہش ہے، ان کی خواہشات پورے کرنے کی اچھا ہے، شریعت نے ان کو ان کی خواہشات پورا کرنے کے لیے، ان کی اچھاؤں کو پورا کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے شریعت اسلامیہ میں راستہ بتلایا ہے۔ بالکل شریعت اسلامیہ فطرت کے مطابق ہے، انسان کی فطرت کے مطابق ہے، بالکل الگ نہیں ہے۔ تو لہذا خلاصہ کلام یہی ہے کہ ہم اور آپ شریعت اسلامیہ کو فالو کرنے کی کوشش کریں، اور اپنے ماں بہنوں کو خصوصی طور پر اس تعلیم دیں کہ پردہ کریں اور پردہ کا اہتمام کریں اور دینی تعلیم پر زور دیں۔ ہم اور آپ سب سے زیادہ دینی تعلیم پر زور دیں۔ ہمارا جس اسلام سے، جس مذہب سے تعلق ہے، اس مذہب کا ابتدا ہی تعلیم سے ہوا ہے۔ اقرا، لفظ اقرا صرف اس بات پر دال ہے کہ ان کو ایجوکیشن دیا جائے، ان کو تعلیم دیا جائے، اور ہم اور آپ ہی تعلیم سے پیچھے ہیں۔ اور جہاں پہ اللہ رب العالمین نے اقرا کہا، وہاں پہ ایک لفظ اور غور کرنے کی بات ہے۔ شروعات اللہ کے نام سے کرنے کا حکم دیا ہے، یعنی پہلے آپ دینی تعلیم حاصل کریں، اتنا دینی تعلیم حاصل کریں کہ آپ دین کو سمجھ سکیں کہ آپ دین شریعہ ہم سے کیا تقاضا کرتی ہے، شریعت ہم سے کیا چاہتی ہے۔ جتنی تعلیم ہمیں اور آپ کو ہونی چاہیے۔ شریعت اسلامیہ آپ کو غیر دینی تعلیم سے روکتا نہیں ہے، دنیاوی تعلیم سے روکتا نہیں ہے۔ آپ کو میں دلیل دوں، بدر کے موقع پر جب مشرکین مکہ کو قید کر کے لایا گیا، کس بنیاد پر؟ کسی کو تو کچھ ہدیے کے طور پر چھوڑ دیا گیا، اور کچھ قیدیوں کو کس بنیاد پر چھوڑا گیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حکم دیا کہ جو تمہیں نالج ہے، جو تمہیں تعلیم ہے، وہ میرے صحابہ کو سکھاؤ، اس بیس پر تم کو چھوڑ دیا جائے گا۔ تو آپ بتائیں مشرکین مکہ کو کون سی تعلیم ہوں گی، کون سا ایجوکیشن ان کو ہوگا، کون سی نالج ہوں گی؟ دین تو ان کو پتہ نہیں تھا۔ اگر دین کا معاملہ ان کو ہوتا، دین کا نالج ہوتا، تو پھر وہ مشرکین مکہ کیوں کہلاتے اور پھر مسلمانوں سے لڑتے کیوں؟ تو گویا کہ ان کو دنیاوی تعلیم ہی تھی، اور اللہ کے رسول نے تعلیم سکھانے کی بات کی تو دنیاوی تعلیم ہی ہوں گی۔ تو دنیاوی تعلیم سے بالکل شریعت اسلامیہ آپ کو روکتی نہیں ہے، لیکن اولاً جو ہمیں تعلیم حاصل کرنی ہے وہ شریعت اسلامیہ کی۔ اور جب ہم تعلیم پر زور دیں گے تو یہ تمام جو معاملے ہمارے اوپر ہیں، جو ہم سامنا کر رہے ہیں، جو مصیبتیں ہم پر آئی جا رہی ہیں دن بہ دن، یہ مصیبتیں ٹل جائیں گی، ختم ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ تو ہمارے آپ سے اپیل ہے، گزارش بھی ہے کہ آج سے یہ عہد کر کے جائیں کہ اپنی ماں بہنوں کو دینی تعلیم دینے کی کوشش کریں گے، اپنے بچوں کو دینی تعلیم دینے کی کوشش کریں گے، اور شریعت اسلامیہ کے مطابق خود بھی چلیں گے اور اپنے اہل و عیال کو بھی چلانے کی کوشش کریں گے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ایک چیز ارشاد فرمایا ہے، فرمان ربانی ہے، قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے اہل خانہ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اور جہنم کی آگ کا جو جلایا جائے گا، ان کا ایندھن کیا ہوگا؟ یہ ہماری طرف جو چلتے ہیں لکڑی، گیس وغیرہ، اس کا ایندھن نہیں ہوگا، خود ہم میں سے کوئی انسان یا پتھر ہوگا۔ تو اس ایندھن سے جلائے ہوئے آگ سے اپنے آپ کو بھی بچانے کی کوشش کریں، اپنے اہل خانہ کو بھی بچانے کی کوشش کریں۔ یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔
اللہ کے رسول جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم راعین وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ دنیا کے اندر ہر شخص ایک ذمہ دار ہے اور ہر شخص کو ان کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا، ان کے ماتحتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ ایک گھر کا فرد ان کے اہل خانہ کی ذمہ دار ہے اور ان کے اہل خانہ کے تعلق سے ان سے پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا۔ اسی طریقے سے ایک محلے کے لیڈر، وہ ان کے محلے کے ذمہ دار ہیں، محلے کے اندر جو بھی کچھ ہوگا ان سے پوچھا جائے گا۔ ایک امام ان کے مصلی کے ذمہ دار ہیں، ان سے وہ ان کے تعلق سے سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا۔ تو ہمیں اور آپ کو یہ سوچ کر اس دنیا میں جینا ہے کہ کل ہو کر اللہ رب العالمین کے سامنے ہمیں اس ذمہ داری جو ملی ہے، اس ذمہ داری کا جواب بھی دینا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہوں کہ اللہ ہمیں اور آپ کو کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں کتاب و سنت فالو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بارک